جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا خطاب ہو رہا تھا، اور خیال تو یہ تھا کہ وہ جو پنجاب میں اسمبلی کے بحران آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہی پے در پے تابڑ توڑ حملے سابق آرمی چیف یعنی قمر باجوہ پہ کیے، اور قمر باجوہ کو انہوں نے کہا جی انہوں نے چوروں کا ساتھ دیا، انہوں نے کہا اس شخص نے بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک شخص جو ہے ہماری پارٹی کو ختم کرنے کا ذمہ دار ہے، ایک شخص کہہ کر انہوں نے تواتر سے، میں نے کہا نا اگر میں تفصیل میں جاؤں تو شاید پروگرام ہی ختم ہو جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج یہاں پر ہمارے ممتاز قانون داں اور بڑی مہربانی فرمائی سپریم کورٹ بار پہ پریزیڈنٹ پاکستان کی سب سے بڑی بار جس نے طویل لڑائی لڑی ہے، عابد زبیری صاحب موجود ہیں۔ زبیری صاحب، آپ ایک ایسے وقت میں پریزیڈنٹ ہوئے ہیں کہ سیاست جو ہے اس وقت اپنے شباب پر ہے، اور میرے خیال میں آپ کو جو اپنے لائرز کی بہتری یا ان کے لیے جو کام کرنا تھا یا ان کے کیس لڑنے تھے تو سب توجہ اس پر آ گئی۔ یہ میں آنا تو پنجاب اسمبلی بیچارہ سے جو آئینی بحران ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ایک سابق آرمی چیف کو اس طرح نام لے کر ٹارگٹ کرنا، اور کیونکہ ہمارا جو ایک فوج ایز اے ادارہ یہ سمجھا جاتا ہے ابھی تک امپارشل ہے، اور دوسرے جب ہم انڈیا کو سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھا ہندوستان کتنا خوش ہو رہا ہوگا، لیکن کیوں عمران خان جب تک پاور میں رہے تو انہوں نے باجوہ صاحب یا کسی کے بارے میں اس طرح نہیں کہا، اب جو یہ تواتر سے حملے کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان کا یہ سیاسی اسٹینڈ یا اس طرح نام لے کر کرنا مناسب لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجاہد صاحب، آپ نے بلایا۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بار کا جو سب سے ویلفیئر آف دا بار ابھی بھی میری پرائرٹی ہے، اور سب کی پرائرٹی ہماری ایسوسیشن کی یہی ہوگی سر۔ باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، تو ہمارے وکلا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس کے مقصد کے لیے ہمیں الیکٹ کیا گیا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، وہ سیاست ہے، سیاسی باتیں میں اتنی زیادہ نہیں کرتا، کیونکہ میں تو لیگل اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کا، دیکھیے وہ ایک لیڈر ہیں پاکستان کے، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ان کو کرتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس کی بات کریں، لیکن وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا موضوع رہے گا۔ لیکن میں ایز اے انسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں ہماری فوج جو افواج پاکستان پہ ایز اے انسٹیٹیوشن کو کسی کو حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو قربانیاں ہمارے فوجی دے رہے ہیں، جوان اور افسران، تو ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی باتوں سے آپ کو نا اتفاقی ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز غلط کی، وہ آپ بے شک کہیں، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن فوج پہ میں نہیں سمجھتا اور بلکہ حملہ یا ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ عابد زبیری صاحب، جو ایک ڈیفیسٹ تو رہا ہے نا پاسٹ میں، اب اگر یہ ٹھیک ہے روایت نہیں ہے، کیا یحییٰ خان کو ہم نام نہ لیں کہ جس نے سکوت میں شکردان کیا ہم جنرل ضیاء الحق کا نام نہ لیں کہ جس نے 10 سال تک مارشل لا کے ذریعے کوڑے تک کی سزائیں دیں، اور آپ کے وکلاء نے تو آپ کو تحریک کی ہے، پھر آپ کیا مشرف کا نام لیں کہ جو آپ کہتے ہیں جی بہت بڑی تحریک چلائیں گے، تو کیا ایوب خان کو ہم بالکل بائی پاس کر دیں کہ جن کی وجہ سبب اس ملک میں یہ جمہوریت سے ہٹا؟ تو اس لیے یعنی بہرحال ایک ڈیفینیٹ، پھر مہم جو جنرل بھی جو ہمارے افغان وار میں رہے، تو اب گو کہ یہ کہا تو ہے موجودہ آرمی چیف نے کہ ہم اب اٹل فیصلہ ہے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن وہ ڈیفیسٹ تو اپنی جگہ ہے نا۔ بالکل ڈیفیسٹ ہے، اور دیکھیں ہماری، آپ ایک اور آرمی لیڈر کا نام لینا بھول گئے، ایوب خان صاحب۔ میں نے وہی سے جی ہاں، تو ایوب خان صاحب جو تھے، اس سے آپ دیکھیں اس کا شروع ہوا، اور ڈیموکریسی کو انہوں نے نقصان پہنچایا، سول سوسائٹی نے اور بکلا نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی اور ہمیشہ کریں گے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا کہ جی وہ ڈیفیسٹ ضرور رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو میں نے اور آپ نے پڑھی چیزیں، اور اصغر خان کا کیس بھی آپ کے سامنے سے گزرا، آپ دیکھیں کہ سیاستدان خود فوج کو سیاست کے اندر بلاتے ہیں اور ان کے اس سے آتے ہیں، تو وہ اگر وہ اب خود لوگوں پہ انحصار کرنا شروع کر دیں اور فوج کو سیاست سے خود دور رکھیں اور ہر مسئلے کے لیے ان کے پاس جا کے ان کی مدد نہ چاہیں، تو آئی ایم شیور فوج نہیں دور رہے گی اس سے۔ لیکن عابد بھائی صاحب، بس احترام آپ یہاں آئے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ گارڈین لفظ استعمال کروں، آپ کے ابھی سابقہ صدر کیا ہوا؟ آپ کیا جو اگر بار کا جو صدر ہے وہ پوری برادری کا صدر ہوتا ہے نا، کمیونٹی کا صدر ہوتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے،
وہ جا کے جو میاں نواز شریف کے لیے ایک فریق بن گئے؟ دیکھیں میرا جو الیکشن کا کیمپین ہی یہی تھی کہ ہم میری بار جو ہوگی انشاءاللہ میری صدارت میں، اگر مجھے صدارت ملتی ہے جو اللہ کی وجہ سے مجھے ملی، اس کے نیچے کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوگی. ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا ہے رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ ویلفیئر آف دا بار. یہی ہمارا ایجنڈا. آپ دیکھیں گے اس ٹینیور میں انشاءاللہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں رہیں گے انشاءاللہ. لیکن وکیل ہو یا صحافی، آپ پولیٹیکل تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایک پولیٹیکل نہیں ہو سکتے آپ کے. میرے پولیٹیکل ویوز ہیں، میں پولیٹیکل کیسز بھی کر سکتا ہوں، بٹ ایٹ مائی انڈیویجول کیپیسٹی، ناٹ آن دی آئی ول ناٹ یوز دی فورم سپریم کورٹ بار کا کہ وہ فریق بن جائے جا کے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے جا کے کیس کرے. ایز اے کاؤنسل آپ مجھے انگیج کر سکتے ہیں، میں کسی بھی مگر اس ملک میں اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو آپ یہ نہیں کہیں گے الیکشن ہوں؟ نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ہم ضرور کہیں گے. ہم جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ الیکشن ہوں گے تو دوسرے وہ کہتے ہیں جی الیکشن ابھی مناسب نہیں ہے، ملک میں معاشی جسے کہتے ہیں جی ایمرجنسی لگنی چاہیے. دیکھیں الیکشن جو ہے، اب کہیں گے ایک پارٹی کہہ رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہونے چاہیے وہ ایک ڈیمانڈ ہے ایک لوگوں کی. اگر لوگ میجورٹی آف پیپل سمجھتے ہیں یا میجورٹی پارٹی جو وہ تھی اور ہے بلکہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہتی ہیں تو ان کا حق ہے، وہ آئینی حق ہے. دیکھیے الیکشن کال کرنا وقت سے پہلے یہ ثوابدید ہوتی ہے، اس سے کہ الیکشن پہلے ہو جائے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن زبیری صاحب، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ فوج کا ایک ڈیفیسٹ ہے کہ کیونکہ ایوب خان سے لے کر ان جنرلوں نے یہ کیا، اس طرح سوری ٹو سے آپ کی سپریم کورٹ بار بھی جو تھی، کیوں چودھری کورٹوں کو آج تک آپ جو ہے اون نہیں کرتے؟ آپ جو افتخار چودھری صاحب نے جو کچھ کیا، انہوں نے جس طرح آپ کے یہاں خود جوڈیشری میں جو ہے وہ سوری ٹو سے جو اگنور تو نہیں کر سکتے بھٹو کی جوڈیشل مرڈر سے لے کر اور افتخار چودھری کے فیصلوں سے لے کر اور حالیہ جاکر صاحب نکار سے لے کر یا ابھی بھی جو جسر گلزار ہیں آپ کے یہاں بھی، تو آپ کیسے اگنور کریں گے؟ سپریم کورٹ بار اسی لیے اس کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. بالکل اسٹینڈ لینا. دیکھیں ہم رول، دیکھیں ہم نے کہا بار کا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے؟ رول آف لا پہ. چاہے وہ جوڈیشری اگر غلط کام کرے گی تو ہم اس کو بھی کہیں گے، اس کی بھی تنقید کریں گے. اور ہم دیکھیے فیصلوں کی، آپ فیصلہ دیکھیں کورٹ فیصلہ کرتا ہے ہم اس کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اس کی تنقید تو کر سکتے ہیں. ہم پہ پابند ہوں گے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اسے پسند کریں. آپ نہ جو فیصلے سپریم کورٹ نے ہماری تاریخ میں غلط کیے ہیں وہ خود سپریم کورٹ نے ہی کہا کہ وہ فیصلے غلط ہوئے. ڈوسو کے مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے آپ کو یاد ہے، ڈوسو کا کیس، پھر بعد میں جا کے اسما جہانگیر، اسما جیلانی کا کیس تھا اس زمانے میں، ان کے نام سے رپورٹڈ ہے، اس میں ڈکلیئر کیا گیا ساری. آپ کی میں آپ کو زحمت تو اس لیے دینا چاہتا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے آئین بحران پہ بات کروں، لیکن اگر بات آئی ہے تو یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے نا کہ جو آپ کے اسٹال وارڈ تھے مشرف کے دور کے، چودھری احسان، علی احمد کوڈ، منیر ملک، آج میں دیکھتا ہوں جب گفتگو کرے وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جی چودھری کوٹوں کی جو بحالی کی، اور انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے اس تحریک کو اینٹی مشرف وہ پارٹی بنے. آپ کے چودھری صاحب اور ہمارے بعض لوگ گاڑیاں چلایا کرتے تھے افتخار چودھری صاحب کی، چیف جسٹس صاحب کی. آپ اس وقت تو نہیں جانتے تھے کہ بعد میں کیا ہوگا. ہم تو ایک اصول کے بنا پہ ہماری بار کھڑی ہوئی تھی، ہم نے سب، وہ ہمارے صدور تھے، ہم نے سب نے ان کا ساتھ دیا کہ ہمارے چیف جسٹس کے ساتھ ایک غلط کام ہوا، ایک انکانسٹیٹیوشنل بات ہوئی، ایک آئینی آرڈر کو ہٹایا گیا، اس کے لیے بار کھڑی ہے. بار ہمیشہ اس پہ کھڑی رہے گی. اب چودھری صاحب نے آ کے آپ دیکھیں ان کے فیصلے سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا ان کا ہر فیصلہ غلط تھا، ود اٹموسٹ رسپیکٹ میں ایگری نہیں کروں گا آپ سے. آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے. میں ایک آخری بات کروں گا مجھے بریک کے دوران. اسی طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک اسٹیٹ قوم کا اس کا جو مرکزی کردار ہے، اور وہ اس ادارے کو ادھر بھی لے جا سکتا ہے ادھر بھی لے جا سکتا ہے جیسا کہ کیا. اسی لیے یہ بھی ایک پولیٹیکل کویسچن میں آ گیا نا کہ جو عمران خان آرمی چیف کو، یعنی سابق آرمی چیف کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیے وہ ان سے کوئی شکایت ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو ہٹانے میں ان کا ہاتھ تھا، تو ظاہری بات اگر آدمی یہ محسوس کرتا ہے اس کا حق ہے ان کا کہنے کا. دیکھیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ہم ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں. میں بات کر رہا تھا انسٹیٹیوشن کو نہ کہیں کہ پورا انسٹیٹیوشن خراب ہے. اس کے انسٹیٹیوشن کے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جرنلسٹ میں ہوتا ہے، وکیلوں میں ہوتا ہے، سب جگہ لوگ خراب ہو سکتے ہیں، کہ پورا انسٹیٹیوشن تو خراب نہیں ہوتا نا سر. عابد زبیری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور بریک کے بعد آؤں گا. تو سب سے بڑا جو اس وقت بحران آئینی اور قانونی طور پر ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کہا یہی جائے کہ گورنر جو ہے اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کر سکتا، صدر کے اختیارات بھی محدود کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا، میں بریک کے بعد آپ کو دکھاؤں گا بھی، کہ وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ کل کہا تھا کہ 4 بجے اسمبلی بھی فارغ، وزیر اعلیٰ بھی فارغ. تو کیا آئین طور پر ایک آرٹیکل کا وہ ذکر بھی کر رہے تھے وہ زبیری صاحب، اس آرٹیکل کا حوالہ دیں گے 146 جس کے تحت وہ کر سکتے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں عابد زبیری صاحب.
جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور پنجاب اسمبلی کا بحران ایک قومی بحران بن گیا ہے. پہلے تو 18ویں ترمیم سے پہلے بڑا آسان تھا. 58(2)B کے تحت صدر جو ہے ہر پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتا تھا. گورنر کو بھی اختیار تھا کہ وزیر اعلیٰ کا اسمبلی لوٹے. ایک بار نہیں بے شمار بار اسمبلیاں ٹوٹی. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد بہرحال ایسے تحفظات قانون میں مل گئے کہ نہ پریزیڈنٹ جو ہے اسمبلی فوراً توڑ سکتا ہے یا پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتا ہے، نہ گورنر. لیکن اس سے پہلے میرے اپنے مہمان محترم عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ممتاز ماہر قانون کے پاس جائیں. وہی صاحب یہ دیکھیے رانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. آئین کی جو پوزیشن ہے آرٹیکل 130 اور اس کی کلاس 7 جو ہے اس کے مطابق گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے. اور ساتھ ہی آئین میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ریفرین کرے یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جائے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی. اس لیے چلیں یہ تو کوئی سیاسی سوال نہیں ہوگا نا. آپ نہیں میں نے سیاسی سوال کو کبھی قانونی جواب دیا. نہیں آپ بالکل دیکھیے بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے، لیکن آئین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آئین جو آرٹیکل 130 کلاس 7 ہے وہ کنڈیشن لگاتا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ گورنر کے پلیجر پہ ہولڈ کرے گا اپنا آفس، لیکن وہ انلیس وہ ایکسرسائز نہیں کرے گا اپنی یہ پاور اس کو ہٹانے کی جب تک ہی وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو. دا ورڈ یوزڈ ان دا کانسٹیٹیوشن از سیٹسفیکشن، کہ جو چیف منسٹر ہے وہ اکثریت کی حمایت کھو چکا ہے اسمبلی میں، تو پھر اس سے کہے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو. اس کے دو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو لکھنا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پہلے بھی کیسز ہوئے ہیں اور اسی پوائنٹ پہ وہ ان کا آرڈرز جو تھے وہ سیٹ اسائڈ کیا عدالتوں نے، وہ اسی وجہ سے تھے کہ انہوں نے ریزن نہیں دیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ووٹ. یہاں ووٹ آف کانفیڈنس صرف ایک انہوں نے کہا وجوہات کسی وجہ پہ وہ کہہ سکتا ہے نہیں. The only thing written in the constitution is کہ he has satisfied that the chief minister has lost the confidence of majority of the members. یہ آئین کا ہے. ابھی تک ثابت نہیں ہوا. دیکھیں اس کا ثابت تو سیشن میں ہی ہوگا نا. پہلی بات تو ابھی یہ بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے یا اس اسمبلی نے منع تو نہیں کیا، کیونکہ وہاں ایک ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے اس سے پہلے کہ کیا اس سیشن کو چیف منسٹر سیشن بلائے گا، کیونکہ ان کے رولز آف اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی، اس میں سیشن کو ڈیفینیشن یہ ہے سیشن کی کہ وہ جب آئی سیشن کال ہوگا اور پروگ ہوگا اس وقت وہ سیشن ہوتا ہے. تو ابھی اس سیشن کے بیچ میں دوسرا سیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو پروگ کرنا چاہیے. اگر یہ اس کو پروگ کرے اور گورنر کہے کہ جی اب آپ سیشن بلائیں اور اس کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو سیٹسفیکشن اپنی دکھانی ہوگی. سیٹسفیکشن یہ نہیں ہے ان کی اوپینین اور یہ وہ ان کو کچھ وجوہات بتاتی ہوں گی کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اکثریت کی حمایت کھو دی ہے، تو ہینس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لیکن جو رانا صلی اللہ علیہ سے دوسری بات کہی کہ جی وہ اس کے اگر وہ نہیں کرتے تو وہ فارغ ہو جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہوتا. نیچے اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تو آپ ایسے ہی گھر چلے جائیں گے، مطلب آپ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ایشو ہے کہ 130 کلاس 7 میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کو اگر وہ نہیں لیتے یا کیا کرتے، اس کی کوئی پروویژن نہیں دی ہوئی کہ اس کا ایکشن کیا ہو سکتا ہے اس کے خلاف. اس کے برخلاف آرٹیکل 136 جس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے تو پھر چیف منسٹر ول سیز ٹو ہولڈ آفس. کلیئر لکھا ہوا ہے اس کے اندر. یہاں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے. ہاں ان کے ایک رول 22 ہے پنجاب اسمبلی جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر جس تاریخ پہ اور بلایا اپنا سیشن اور یہ ریفرین کرتے ہیں فرام ٹیکنگ اے ووٹ آف کانفیڈنس، ہی ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو لاسٹ دی کانفیڈنس آف دی میجورٹی. لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں تک بات قانونی میں کیا بات کر رہا ہوں وہاں تک پہنچی نہیں، کیونکہ ابھی وہ سیشن ہی کال نہیں ہوا جس کے اندر. لیکن زبیر صاحب ایک یہ بھی تو ہے نا کہ جب تحریک عدم اعتماد جس طریقے سے اپوزیشن لے کے آئی تھی پارلیمنٹ میں، جی تو انہوں نے 194 بندے پورے کیے تھے نا. جی اس طرح اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو یہ تو اپوزیشن یعنی نون لیگ کو چاہیے نا کہ 186 MP لے کے آئیں. دیکھیں یہاں اس وقت دو چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. ایک تحریک ووٹ آف کانفیڈنس کی بھی موشن جو ہے جو گورنر صاحب نے کہا ہے ان سے لینے کے لیے، اور دوسری وہ ہے نو کانفیڈنس کی بھی ہے. اور نو کانفیڈنس پیریڈ پرووائڈڈ ہے. یہاں کوئی پیریڈ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ کب بلانا ہے کیا، لیکن ریزنیبل ٹائم ہوگا. کیوں؟ لیکن وہاں لکھا ہے 3 دن کے اندر، 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد. 3 اور 7 کا پیریڈ 136 میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل. بھائی صاحب مجھے پھر ایک بریک کی طرف جانا پڑا، اور بریک کے بعد میں آؤں گا تو آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا. بڑے ہمارے سینئر چودھری اطلاع حسن نے یہ کہا ہے
کہ گورنر کے لیے چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جایا جائے. اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. محترم عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ابھی آپ کو علم ہے کہ یہ وہ والی کورٹ نہیں ہے جس میں پیشیاں جو ہیں وہ گھنٹوں اور ہفتوں بلکہ مہینوں چلتی ہیں. مطلب بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک آدھ بندہ گزر گیا اس کے بعد تک کیس چلتا رہتا ہے. میرے پاس تو اتنا کم وقت ہے اور زبیری صاحب یہاں تشریف لائے, ایک ہی سوال کر سکوں گا. آپ کے جو ہمارے بڑے محترم چودھری اطہر حسن صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا الگ کہ گورنر کے لیے چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جائیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے کے لیے آپ عدالتوں میں ملبہ ڈال دیتے ہیں. وائی پولیٹیشین ناٹ ریزالو دیئر اون ایشوز ہمسیلف؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں سیاست تو نام ہی یہی تھا کہ مطلب کہ آپس میں بیٹھ کے اپنا تصفیہ کریں. آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے اپوزیشن دیکھیے, وہ ایک ہوتے ہوا کرتا تھا کہ آپ ڈائلاگ چلتا, لیکن یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں تو آپس میں بات ہی نہیں کرتی. تو میری ہمبل ان سب سے درخواست یہی ہے ایز اے پاکستانی سر کہ جی آپ آپس میں ملک کے حالات دیکھیں, آپس میں بیٹھ کے کریں گے. نہیں دیکھیں سیاست تو کام ہی بات چیت کرنے کا, آپ دروازے تو بند نہیں کرتے. سیاست تو بات ہی رہ گیا گالم گلوچ کا. سیاست تو آپ وہ زبان استعمال مجھے کریے. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں پروگرامز میں, آپ لوگوں کے پروگرامز میں آتا ہوں, وہاں بعض پولیٹیشینز آ کے بیٹھتے ہیں اور جس طرح سے بڑے لوگوں کے جو عمر سے بھی ان سے بڑے ہوتے ہیں ان کے جس طرح سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے. تو یہ جو دیکھیں, آپ کو اپنے تمیز اور ادب کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ بے شک اختلاف, مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک ادب اس میں دائرے میں رہ کے, یہی ہماری تربیت ہے. اس پوائنٹ پہ کیا کہیں گے؟ اس پوائنٹ پہ میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے میں بہت خلاف ہوں کہ یہ پولیٹیکل کویسچنز کورٹ میں آئیں, کیونکہ پولیٹیکل جو ہوتا ہے کورٹ پولیٹیسائز ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کہتی ہے, آپ دیکھیں ان پہ الزام لگتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیا, وہ آ رہے ہیں ان کو انصاف مل رہا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. عدالت جو ہوتی ہے وہ آئین و قانون کے تحت فیصلہ کرے گی. ایک پارٹی کو پسند آئے گا, دوسری پارٹی, ہارنے والی پارٹی کو بات پسند نہیں آئے گی. لیکن جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپریٹیشن جو ہم باتیں کی ہیں ہم نے آپ سے کہ اس کے اندر یہ پروویژنز نہیں ہیں, اس کے حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے اور اس بات کو کلیریفائی کر دیا جائے اگر ہو سکے کسی سٹیج پہ, کہ اس کو کر دیا جائے کہ جس طرح 136 نو کانفیڈنس کا پروسیجر دیا ہوا ہے وہ بھی آئین میں دے دیا جائے ووٹ آف کانفیڈنس کا, اور نہیں کوئی لے گا کورٹ کا. آپ گورنر نے ان سے کہا اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اور گورنر کب کہہ سکتا ہے, کیونکہ گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی تھیں, آپ نے دیکھا. کیا اس کا امکان ہے اس کے؟ میں سمجھتا نہیں, کیونکہ اس میں تو ورڈ یوز ہو گیا. دیکھیں 18ویں ترمیم تھوڑا چینج ہو گیا, تھوڑا سا چینج ہوا ہے, لیکن مین ایشو یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے. پریزیڈنٹ پاکستان کا, پریزیڈنٹ پاکستان کا گورنر ایک رپورٹ دے گا پریزیڈنٹ کے کہ انڈر آرٹیکل 234 کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر وہ ایک رپورٹ دے گا کہ جو پروونس کی حکومت ہے وہ آئین اٹ کین ناٹ بی کیریڈ آن ان ٹرمز آف دی کانسٹیٹیوشن, وہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا. اگر پریزیڈنٹ جو ہے نون لیگ کا ہوتا تو وہ چودھری پرویز الہی وہ گھر بھیج سکتا تھا. نہیں بھیج پھر نہیں سکتا, وہ پروکلمیشن ایشو کر سکتا ہے, ایمرجنسی لگا سکتا ہے, پاورز اسیوم کر سکتا ہے. وہ چیف منسٹر وغیرہ اس طرح فارغ ہو جاتے ہیں, کیبنٹ وغیرہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں, ساری پاورز لے لیتے ہیں. لیکن اس پہ بھی ججمنٹس ہیں کہ جی وہ سیٹسفیکشن بڑی, آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ریزنس تھی, کیا رپورٹ تھی جس کی وجہ سے. لیکن اگر فرض کریں اگر یہ اس طرح سے چلتا رہے گا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. موجودہ کرائسس کو کس طرح کہیں گے؟ کیونکہ رانا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ 4 بجے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. وہ بھی انہوں نے ایک, میں سمجھتا ہوں رانا صاحب نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا ہوگا, ان کی پالیٹکس ہے, وہ ان کا اپنا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوگا. لیکن آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی آپ اس کو ایک سٹنگ چیف منسٹر کو صرف 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں, ووٹ آف کانفیڈنس وہ فیل ہو جائے یا نو کانفیڈنس. نہیں تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ چیف منسٹر جو ہے کل جب جمعے کو آئیں اسمبلی میں اور آ کے وہ اعتماد کا دوبارہ ووٹ لے لیں؟ وہ لے بھی سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے وہ دیکھیں اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار رول 22 پرووائڈ کرتا ہے, وہ ایک ممبر موو کرے گا ود دی کنسنٹ آف دا چیف منسٹر. ان کے اپنے رولز میں لکھا ہے پنجاب اسمبلی کے, وہ لے کے اس کے پھر طریقہ کار دیا ہوا ہے, وہ آ کے خود بھی لے سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک نو کانفیڈنس موو بھی پینڈنگ ہے, وہ بھی آپ ایم آئی کریکٹ سر کہ ایک وہ نو کانفیڈنس بھی ان کے خلاف آئی بھی ہے. زبیری صاحب نے یہ تو کہا اور ان کے گفتگو انداز لگا کہ آئینی بحران یہ ٹلا نہیں ہے, دیکھیں کب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں بڑا شکر گزار ہوں عابد زبیری صاحب کا, سپریم کورٹ بار یعنی پاکستان کے وکیلوں کی سب سے نمائندہ بڑی تنظیم کے پریزیڈنٹ یہاں تشریف لے کے آئے. ان کے شکریہ کے ساتھ جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.